اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل کہنے کی فضیلت۔ شدید رنج اور غم اور مصیبت میں یہ کلمات کہنے سے اللہ تعالیٰ رنج و غم دور فرما دیتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں ڈالا گیا تو اس وقت انہوں نے حسبنا اللہ و نعم الوکیل کہا، اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اس وقت حسبنا اللہ و نعم الوکیل کہا۔ اور جب بعض لوگوں نے اہل ایمان سے کہا کہ بے شک لوگوں نے تمہارے خلاف ایک بڑا لشکر جمع کیا ہے، لہٰذا ان سے ڈرو، یہ سن کر ان کا ایمان اور بڑھ گیا اور انہوں نے جواب دیا حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ جنگ احد کے بعد ابو سفیان نے مسلمانوں کو چیلنج دیا تھا کہ آئندہ سال مسلمان میدان بدر میں تمہارا پھر مقابلہ ہوگا، لیکن اس سال مکہ میں قحط تھا اور ابو سفیان نے جنگ سے بچنے کے لیے خفیہ تدبیر چلی اور ایک آدمی کو مدینہ منورہ بھیجا جس نے افواہیں پھیلانی شروع کر دی کہ قریش نے مکہ میں ایک بڑا لشکر جمع کیا ہے جس کا مقابلہ ممکن نہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مسلمانوں کو بدر چلنے کا حکم دیا تو بعض مسلمانوں نے ان افواہوں کی وجہ سے کمزوری دکھائی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان عام فرما دیا، اگر کوئی نہ گیا تو میں اکیلا جاؤں گا۔ اس پر مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے ہمت دی اور انہوں نے جواب دیا حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کے ساتھ میدان بدر میں تشریف لے گئے اور سفیان کو سامنا کرنے کی ہمت نہ ہوئی اور وہ 2000 لشکر کے ساتھ راستے سے ہی واپس پلٹ گیا۔